بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جن عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے پہلے ہی ممانعت کر دی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، مثلا رضائی بہن ہے، رضائی بیٹی یا رضائی ماں ہے، اس سے تو ویسے ہی اسلام نے منع کر دیا ہے کہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ عام حالات میں ان سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، شادی ہو سکتی تھی، مگر شادی کرنے والے نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے اب شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ گڑبڑ نہ کی ہوتی تو شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، شادی ہو سکتی تھی۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور وہ بچہ نابالغ ہے، تو بدفعلی اگرچہ بچے کے ساتھ کی ہے اس نے، مگر اس کے باوجود اب اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اس کی بیٹی اور اس کی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی اس کی۔ اور اگر بدفعلی کسی بچے سے کرنے کے بجائے کسی بڑے سے بدفعلی کی ہے، جیسے آج کل پوری دنیا میں یہ شوشہ بہت زور و شور سے مچایا جا رہا ہے کہ گے میرجز بالکل صحیح ہوتے ہیں، لہذا اگر فرض کیجئے کہ کوئی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو ایسی صورت میں پھر احتیاط واجب کی بنا پر اب اس کی بہن سے یا اس کی بیٹی سے یا اس کی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو مثالیں پائی جاتی ہیں اس میں ایک تو وہ پہلو ہے کہ جہاں فرض کیجئے کہ عورت نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے اس کی علیحدگی ہو گئی ہے، حالانکہ علیحدگی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جو طلاق اس نے لی تھی وہ کورٹ سے طلاق لی تھی، یا جو اس نے خلا لی تھی وہ غلط والی خلا تھی، تو طلاق غلط ہوئی شرعی اعتبار سے، یا خلا غلط ہوئی شرعی اعتبار سے۔ تو عورت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس مرد سے آزاد ہو گئی ہوں، اب میرا اس مرد سے کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن شرعی اور اسلامی اعتبار سے تو اب بھی وہ اسی کی بیوی ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہردار عورت نے ایک دوسری شادی کر لی۔ اب دوسری شادی کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا، یعنی دوسری شادی کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ اب اگر اس نے کر بھی لی ہے تو فوراً اس کو علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی، احتیاط واجب کے طور پر اس عورت سے شادی کرنا صحیح نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ جو افراد ملک سے باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ اگر یہاں کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ شوہر کو پتہ چل گیا کہ بیوی نے زنا کیا تھا اور بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد وہی شخص اس سے شادی کرنا چاہے جس نے زنا کیا تھا تو احتیاط واجب کے طور پر اب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے شوہردار عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اب اگر اس سے شادی کرنا چاہے گا تو شادی نہیں کر سکتا۔ یہ تین مثالیں ہو گئیں۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے، توبہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص اپنی خالہ یا پھوپھی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی احتیاط واجب کے طور پر۔ اگرچہ خالہ کی بیٹی سے پہلے شادی کرنا صحیح تھا، پھوپھی کی بیٹی سے پہلے شادی کرنا صحیح تھا، لیکن زنا کرنے کے بعد اب شادی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کافر عیسائی یا یہودی ہو یا ہندو ہو۔ جیسے انڈیا میں بہت ساری لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، یا مغربی دنیا میں مثلا مسلمان لڑکیاں عیسائی سے یا یہودی سے شادی کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمان عورت کی شادی کبھی کافر سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی یا یہودی ہو۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو تفصیل بتائی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس میں ابہام باقی ہوگا، کچھ باتیں مبہم ہوں گی اور بہت سارے سوالات بھی ذہن میں پیدا ہوں گے، مگر یہ چونکہ عام ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر شخص کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے روزہ رکھنا ہر شخص کا مسئلہ ہے، نماز پڑھنا ہر شخص کا مسئلہ ہے، طہارت ہر شخص کا مسئلہ ہے، شادی بھی ہر شخص کا مسئلہ ہے،
مگر اس طرح کی شادی میں مبتلا ہونا یہ ہر شخص کا مسئلہ نہیں. چنانچہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. اگر فرض کریں کہ یہ معاملات کہیں ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں تو اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر لیں اور معلوم کر لیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ چاہیں تو یہاں قرآن و عزت اکیڈمی میں بھی فون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد.